بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منشا بایوز ٹیوٹوریل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ فرسٹ ایئر ایف ایس سی بایولوجی کا چیپٹر نمبر 5 آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ ویری امپورٹنٹ اینڈ انٹرسٹنگ چیپٹر ہے ویرائٹی آف لائف، یعنی کہ اس میں ہم نے بایو ڈائیورسٹی پڑھنا ہے۔ لیونگ آرگنزم کے اندر کون سی ورائٹی پائی جاتی ہے، طرح طرح کے جاندار ہیں ہماری اس پوری دنیا پہ۔ دیکھیں اینیملز کی بہت ساری ٹائپس ہیں، پودوں کی بہت ساری ٹائپس ہیں۔ ان سب کو ہم نے جب سٹڈی کرنا ہوتا ہے تو کون سا میتھڈ یوز کرتے ہیں کہ اپروپریٹلی انڈرسٹینڈنگ ہماری ڈیولپ ہو سکے۔ تو اس کے لیے جو بیسز ہیں، کس بیس پر ہم اسے سٹڈی کرتے ہیں وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ تو جو بیسک یہ چیپٹر ہے یہ ٹیکسونومی اور سسٹمیٹک بایولوجی کے اوپر ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ٹیکسونومی کیا ہے، یہ بایولوجی کی وہ برانچ ہے جس میں ہم نے کلاسیفیکیشن آف آرگنزم سٹڈی کرنی ہے، یعنی کہ آرگنزمز کو گروپس میں تقسیم کرنا کیسے کیا جاتا ہے، اور نیمنگ آف آرگنزم کو سٹڈی کرنا ہے کہ آرگنزمز کو سائنٹیفک نیم کس بیس پر دیتے ہیں۔ تو دا اسٹڈی آف کلاسیفیکیشن اینڈ نیمنگ آف آرگنزم از ایکچولی کالڈ ٹیکسونومی۔ تو ٹیکسونومی میں کلاسیفیکیشن ہم نے کہا ہم نے سٹڈی کرنی۔ تو کلاسیفیکیشن کیا ہے؟ بائی ورڈ ہم کہتے ہیں کلاسیفائی کر دیں، تقسیم کر دینا، جانداروں کے گروپس بنا دینا، ان کو ایک ارینج کر دینا، ارینجمنٹ آف آرگنزم انٹو گروپس اینڈ سب گروپس۔ جیسے ہم اسکول کالجز میں کیا کرتے ہیں، بچوں کے گروپس اور سب گروپس بنا دیتے ہیں، ان کی کلاسز بنا دیتے ہیں کہ یہ ایف ایس سی میڈیکل ہے، یہ ایف ایس سی پری انجینئرنگ ہے، آئی سی ایس ہے، تاکہ ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے۔ اسی طرح سے جانداروں کی بے تحاشا ٹائپس ہیں تو ان کا گروپ بنا دیا جاتا ہے، انہیں ایک چھوٹے گروپ میں بڑے گروپ میں ارینج کر دیا جاتا ہے تاکہ اچھے طریقے سے ان کو سٹڈی کیا جا سکے۔ تو اس کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ایک چھوٹا سا ایم سی کیو ہو سکتا ہے کہ نیڈ فار کلاسیفیکیشن، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جانداروں کو کلاسیفائی کرتے پھریں؟ تو ضرورت اس لیے ہے کہ 1.5 ملین اینیملز ہیں، یعنی کہ یہ جو لاکھوں قسموں کے جاندار ہیں، جانور ہیں، اور 0.5 ملین پلانٹس ہیں جن کی سپیشیز نون ہیں، یعنی کہ 5 لاکھ تقریباً پلانٹس بنتے ہیں، 5 لاکھ اس کی اقسام بنتی ہیں۔ تو وہ 5 لاکھ اقسام کو ہم نے کسی نہ کسی گروپ میں ڈیوائیڈ کر کے پراپرلی اسے سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، تاکہ اس کے سارے اسپیکٹس کو ہم دیکھ سکیں۔ تو ٹو ڈیل اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ، اس کے لیے ہمیں کلاسیفیکیشن کی ضرورت ہے انڈرسٹینڈنگ کے لیے۔ تو بہت سارے ویز ہیں، پاسبل کلاسیفیکیشن ہے، بہت سارے ڈیفرنٹ طریقوں سے ہم جانداروں کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں۔ جیسے کسی بھی ایک کلاس کے اندر ہم کہیں کہ بچوں کے گروپس بنا دیں، تو ان کے گروپس ہم بنا سکتے ہیں کہ موٹے موٹے ایک سائڈ پہ ہو جائیں، اور جو پتلے پتلے ہیں، سلم سمارٹ ہیں، وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں۔ اس طرح سے بھی ہم ان کا گروپ بنا سکتے ہیں۔ یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں گورے گورے ایک سائڈ پہ ہو جائیں، کالے کالے ایک سائڈ پہ ہو جائیں، تو یہ بھی ایک گروپ بنانے کا انداز ہے۔ لیکن اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ کوئی سائنٹیفک بیس پر جانداروں کو ہم اس طرح سے تقسیم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے جیسے ابھی یہ ہم نے لکھا ہے کہ فلاورنگ پلانٹ ہے، ان کو ہم ہائٹ بیس پہ، کلر بیس پہ ان کے گروپس بنا دیں، تو یہ جو گروپنگ ہے یہ بھی میننگ لیس ہوگی، اس سے بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا سائنٹیفکلی۔ ہم سائنٹیفکلی ان کے کریکٹرز کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو ان کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی کوئی بیس بنانی پڑے گی، کوئی سائنٹیفک بیس بنانی پڑے گی کہ اسے کیسے کلاسیفائی کیا جا سکے۔ تو کلاسیفیکیشن کی جو بیسز ہیں وہ یہ ہیں۔ فائلوجینی بیسیکلی کیا ہے؟ ریلیشن شپ آف آرگنزم ان دیئر ایولیوشنری ہسٹری، کہ ہر جاندار کا ایک دوسرے جاندار کے ساتھ پیچھے کوئی ریلیٹڈ ایک اوریجن ہے۔ سارے جاندار کسی نہ کسی سیم اوریجن سے نکلے ہیں۔ جس طرح سے ایک درخت ہے، اس کی تمام برانچز جو ہیں وہ مین سٹیم سے نکلتی ہیں، ایسے ہی جانداروں کی ایولیوشن کو بھی ہم پڑھتے ہیں بایولوجی میں کہ ان کا مین اوریجن کسی نہ کسی جگہ پر ایک دوسرے سے مل رہا ہوتا ہے۔ تو وہ فائلوجینی کو سٹڈی کر کے ہم گروپس بنا سکتے ہیں۔ جیسے اسپیرو ہے اور پجن ہے، کبوتر اور چڑیا، ان دونوں میں ایک عقل مند بندے کو پتہ ہے کہ بہت ساری سملیرٹیز ہیں ان میں نظر آ رہی۔
ان کو ہم ایک گروپ میں رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر ہم کہیں انسیکٹ کو، کسی ایک کیڑے کو رکھ دیں اسی گروپ میں، تو وہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہ جو جاندار ہے ان دونوں سے بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے پجن اور سپیرو کے درمیان کوئی نہ کوئی ریلیشن پایا جاتا ہے۔ تو ایک تو فائلوجینی کو اسٹڈی کر کے ہم آرگنزمز کے گروپ بنا سکتے ہیں، اسی طرح سے اور کچھ بیسز ہیں جس کی بنیاد پر ہم جانداروں کے گروپس بنا سکتے ہیں، جیسے ہومولوگیز ہے، آپس میں بہت سارے کریکٹرز ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کمپیریٹیو بائیو کیمسٹری ہے، ان کے درمیان جو مولیکیولز ہیں بہت سارے وہ سملر ہوتے ہیں، تو مولیکیول کی سملیرٹی کی بیس پر، جانداروں کے سیل کی بیس پر، سائٹولوجی اسٹڈی آف سیل ہے اور آرگنیل کی بیس کے اوپر، اور اس کے جینز کی اسٹڈی کی بیس پر ہم ان کے ایک مشترک گروپ بنا سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے بہت ساری کلاسز میں ہم بایولوجی کا ایک علیحدہ گروپ بناتے ہیں، ایف ایس سی پری میڈیکل، کیونکہ ان میں سملیرٹی ہوتی ہے، وہ میڈیکل پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی ہم بہت سارے جانداروں میں، جیسے یہ سپیرو اور پجن ہے، ایک گروپ میں رکھ سکتے ہیں، ان میں بہت ساری سملیرٹیز ہیں۔ تو جانداروں میں سملیرٹیز کی بیس پر اور ڈفرینسز کی بیس پر ہم ان کے گروپس بنا سکتے ہیں، انہیں کلاسیفائی کر سکتے ہیں، اور اس کلاسیفیکیشن کے بعد ہم اسے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اس کے تمام جو پیرامیٹرز ہیں اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیپٹر جو ہے اس میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ یہی دیکھیں گے کہ وہ کلاسیفیکیشن ہم نے کسی جاندار کی کس بیس پر کی ہے، اور ان کے گروپس اور سب گروپس جو ہیں وہ کیسے بنائے ہیں۔ ایز ایگزامپل کچھ جاندار بھی دیکھیں گے، اور مزید اس کی ڈیپتھ میں ان ڈیٹیل ٹاپکس کو اسٹڈی کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔